السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يبقى على وجه الارض بیت مدر ولا مبر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل، اما يعزهم الله تعالی فيجعلهم من اهلها واما يذلهم فيدينون لها، فقلت فيكون الدين كله لله۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امتی سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، یہ سورہ صف کی دو آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور مشکات المصابیح کی تین احادیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ ہمارے موضوع کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتی ہیں، لیکن اپنی بات اس موضوع کے حوالے سے شروع کرنے سے پہلے یہ جو ہمارے ساتھی ہیں میڈیا ٹیم کے نوجوانان، ان کی خدمت میں ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ حضرت مولانا پروفیسر قاضی ظفر الحق حفظہ اللہ تعالی، تو اس سب سے کوئی انسان بڑا نہیں ہو جاتا، اور کسی انسان کی بڑائی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اللہ اس کے کام کو مقبول کرتا ہے اپنے یہاں، تو اس انسان کی اللہ خود عزت بنا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے، القابات میں عزت نہیں ہے۔ القابات، آپ کو میں ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے پریس لگایا ہوا تھا، پرنٹنگ پریس، تو کہتے ہیں کہ میرے پاس اشتہار آیا اور ایک سلفی بزرگ کا آیا، اس کے اندر 2 لائنیں جو ہے نا مکمل زبدۃ الصلحاء اور زینت القراء اور فلاں فلاں سے بھری ہوئی، آخر میں جا کر نام آیا، تھوڑا سا چھوٹا سا نام تھا، اس کے ساتھ 2 لمبی لائنیں تھیں۔ تو القابات میں آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اور وہ مقابلہ جو ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انسان کے لیے اس کا نام جو اس کے ماں باپ نے رکھا ہے اس کی پہچان کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے لکھنا ہی ہے تو بس لکھ دیں کہ مقرر قاضی ظفر الحق، یا یہ لکھ دیں کہ بیان ہوگا، بیان قاضی ظفر الحق، کافی ہے، ٹھیک ہے۔ جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو وہ بیان کے بعد جان لے گا، ٹھیک۔ باقی جو ہم آپ کے لگائے ہوئے سابقے اور لاحقے ہیں تو وہ غیر ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے گزارش ہے کہ ان سے ذرا پرہیز کیا جائے۔ ایک بات تو میں نے یہ عرض کرنی تھی اپنی میڈیا ٹیم کے نوجوان ساتھیوں سے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے کہ کیا پاکستان میں
شریعت کا نفاذ ممکن ہے؟ اور کیا مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں خلیفہ کا تقرر یہ ممکن ہے؟ اس کا پاکستان اور امت متحمل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک ریلیونٹ کویسچن ہے اور بہت سارے ذہنوں میں پایا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کے اوپر مثبت اور منفی انداز میں کام کر رہے ہیں۔ میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند باتیں جو ہے نا وہ رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تحریک احیاء خلافت علی منہاج نبوہ جو ہے، اس کے پیش نظر دو ہی ٹارگٹ ہیں۔ ہم پاکستان میں قرآن اور سنت کو آئین اور شریعت کو ملکی قانون کی حیثیت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری یہ انتہائی خواہش ہے کہ ملک سے انگریزوں کا چھوڑا ہوا جو قانون ہے، جو ورثہ ہے، جو ایک لعنت ہے، وہ ختم ہو جائے اور ہم لعنت سے آزاد ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس حوالے سے یہ سوال کو، اس کوسچن کو ایڈریس کرنا یہ ہماری ضرورت تھی۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ کا تقرر ایک ایسی بات ہے کہ جو اس وقت دنیا کے اندر جو کنٹروورشل ایشوز ہیں نا، مابین نزاع معاملات، ان میں سے ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اور وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا ایک امیر ہو، امیر المومنین حقیقی، جو ساری امت کو ریپریزنٹ کرتا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس امت کے پہلے امیر تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تھے ان کاموں کا وہ بوجھ اٹھائے امت کی مدد کے ساتھ، اور امت مسلمہ کی جو ہے تربیت بھی دین کے مطابق کرے اور حفاظت بھی دین کے مطابق کرے۔ تو یہ جو خلیفہ کا ایک عہدہ ہے، خلیفہ کا جو ایک منصب ہے، یہ اس امت کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا، یعنی اس کا موجود ہونا فرض ہے۔ لہٰذا یہ دو سوال ایسے ہیں کہ ان سوالوں کو ایڈریس کرنا ہماری آج کل کی نوجوان نسل کے لیے اس کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بھی ضروری تھا، اور تحریک کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ایک بات طے ہو جائے کہ نہیں ہو سکتی، آپ کو یہ باور کرا دیا جائے کہ ایک کام آپ ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ جو ممکن نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کا دل اور دماغ یہ تسلیم کر لے گا کہ ناممکن کام ہے، تو وہ آپ خود اس کو کرنا چھوڑ دیں گے، اور یہ ایک شیطان کا حربہ ہے جو کہ بہت یعنی کارگر ثابت ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں جو رکھنا چاہتا ہوں، ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کا نفاذ اور خلیفہ کا جو تقرر ہے، اس کی ایک دین اسلام کے فلسفے میں اس کا ایک مقام ہے، ایک خاص اس کی جگہ ہے، ایک خاص حیثیت ہے۔ جب ہم کو وہ سمجھ میں آ جائے تو ہم پہلے اسٹیپ کو جو ہے نا وہ کور کر لیتے ہیں۔ خلیفہ جو ہے اس کا تقرر نفاذ شریعت کا ایک جز ہے۔ جب شریعت ساری نافذ ہوگی تو شریعت کا یہ حکم کہ مسلمانوں کا ایک حکمران، ایک امیر اور ایک خلیفہ ہونا چاہیے، یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ خود ہی نافذ ہو جائے گا۔ اس کا ایک مقام ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات جو بنائی ہے، پوری کائنات، اس میں سے کوئی شے جو ہے ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ وہ بنائی ہے اللہ نے اس نیچر پر کہ اللہ جو کام اس سے لینا چاہتا ہے لے، وہ تو لیتا ہی ہے، لیکن ہر شے اللہ کی بندگی میں مصروف رہے، اور وہ رہتی ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کی بندگی میں مصروف رہتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز آسمانوں اور زمین کی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ نہ کرتی ہو، مگر یہ الگ بات ہے کہ تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے ہی سورہ حج کے اندر اللہ نے فرمایا كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر شے اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو خوب اچھی طرح جانتی ہے۔ ہر شے، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر شے کو معلوم ہے
کہ اس کی صلاۃ کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے۔ اسی طرح سورہ جو ہے انعام میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ رب العزت ایک دو چیزوں کا رب نہیں ہے، اللہ ہر شے کا رب ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورہ جو ہے غالباً سجدہ ہی ہے جس کے اندر اللہ، سورہ حج ہے جس میں اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کو ہر شے آسمانوں اور زمین کی سجدہ کرتی ہے۔ تو کائنات کا ایک مزاج ہے کہ پوری کائنات جو ہے اپنے اپنے کام کرتے ہوئے، اپنے اپنے مناسب کے مطابق اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کر رہی ہے۔ اللہ کی بندگی اس پوری کائنات کا مزاج ہے، ہر شے تسبیح کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، آسمان و زمین کی ہر شے۔ اب اللہ نے دو مخلوقات کو آزادی دی۔ آزادی کس چیز کی دی؟ کہ تمہیں ایک خاص وقت دیتے ہیں، تمہارا ایک لائف ٹینیور ہوگا، اس کے اندر تم بندگی کرنے میں آزاد ہوگے ایک خاص دائرے میں، عمل کے دائرے میں۔ تمہارا جسم آزاد نہیں ہوگا، تمہارا دل اللہ کے حکموں کے مطابق چلے گا، تمہاری سانس اللہ کے حکم کے مطابق چلے گی، تمہارے پورا سسٹم آف باڈی اللہ کے حکموں کے مطابق چلے گا، لیکن عمل کرنے کے لیے جو تمہیں وقت دیا جا رہا ہے، اس وقت میں تم اللہ کی بندگی کر کے ایک انعام کے بھی مستحق ہو سکتے ہو اور انکار کر کے سزا کے بھی مستحق ہو سکتے ہو۔ دو مخلوقات جنوں کو اور انسانوں کو اللہ نے یہ اختیار دیا، لیکن اختیار اس اعلان کے ساتھ دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جیسے ساری کائنات کا مقصد تخلیق، ہر شے کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، ایسے ہی مقصد تخلیق تمہارا بھی یہی ہے کہ جن ہو یا انس، اس کو اللہ نے پیدا بندگی کرنے کے لیے کیا ہے، عبادت کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو اگر وہ عبادت نہ کرے، اپنے مقصد تخلیق سے انحراف کرے گا اور ساری کائنات کے مزاج سے انحراف کرے گا، پوری کائنات جو ہے اس کے خلاف چلے گا۔ اگر وہ بندگی کرے گا تو کائنات کے ساتھ مربوط ہو جائے گا، پوری کائنات کے ساتھ اس کا ایک ربط قائم ہو جائے گا، اور اگر وہ بندگی نہیں کرے گا تو پوری کائنات سے مخالف سمت میں چل پڑے گا، کیونکہ ساری کائنات کا مزاج تو بندگی کرنے کا ہے۔ اعلان جو اللہ رب العزت نے کیا کہ تمہیں اختیاری بندگی کی ایک خاص مدت کے اندر مہلت دی جاتی ہے، اس اختیاری بندگی کی مہلت دیتے وقت بھی یہ بتا دیا کہ پیدائش کا مقصد وحید تو بندگی ہی ہے، لیکن اس سے انحراف کی اجازت ہے، ایک خاص حد کے اندر تمہیں موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے انسانوں کو، جنوں کو چھوڑ دیں ابھی فی الحال، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہوتے ہیں، یہ لفظ دو معنوں میں عربی میں عام طور پہ استعمال ہوتا تھا، عبد یعبد عبدن، عبادتاً و عبودیتاً۔ اس کے معنی ہے کہ کسی کی ایسی پرستش کرنا، والہانہ اس کی تعریف کرتے چلے جانا، اس کے گرد ایک لٹو کی طرح پھرنا، اس کا طواف کرتے چلے جانا، اس کے اوپر اپنے آپ کو نچھاور کر دینا، اپنا مال اس پر نچھاور کر دینا، اپنی اولاد اس پر نچھاور کر دینا، یعنی یہ ہے کہ اس کی ایک عشق کے ساتھ، ایک انتہائی وارفتگی کے ساتھ، ایک والہانہ انداز میں جب کسی کی پوجا کی جائے، یہ کہتے ہیں فلاں آدمی فلاں کو پوجتا ہے۔ کیا مطلب ہے پوجنے کا؟ پوجنے کا مطلب یہ ہے کہ بات کرتا ہے تو اسی کی بات کرتا ہے، اگر اپنے آپ کو کسی کے حکم کا تابع کیا ہوا ہے تو اسی کے حکم کا تابع کیا ہوا ہے، اگر اپنا مال خرچ کرتا ہے اسی کے اوپر کرتا ہے، اس کی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے۔ پوجنے کا مطلب یہی لیا جاتا ہے اور یہی ہے بھی۔ تو عبد یعبد عبدن کے ایک معنی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی پرستش کرے،
بس اللہ کے گرد اس کی زندگی کا محور اللہ ہو، وہ اللہ کے گرد گھومے، اللہ رب العزت سے محبت کرے، اللہ رب العزت کو اپنا وقت دے دے، اللہ کو اپنا مال دے دے، اللہ کو اپنی صلاحیتیں دے دے، اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے، بس اللہ کا عاشق ہو جائے۔ یہ جو ہے یہ پرستش جو ہے یہ عبد یعبد عبادتاً کہلاتی ہے، عبودیتاً کہلاتی ہے۔ اس سے پہلا ایک مصدر ہے وہ ہے عبد یعبد عبداً، اس کے معنی ہوتے ہیں غلامی کرنا۔ ایک رب ہوتا ہے جو مالک کہلاتا ہے عربی میں، ایک عبد ہوتا ہے کہ جو غلام کہلاتا ہے۔ تو عبادت جو ہے وہ ایک خاص شکل ہے غلامی کی، انسان اللہ کا غلام ہے۔ جب انسان نے اس بات کو شعوری طور پہ تسلیم کر لیا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، ایک ہے لاشعوری طور پہ اس کا پورا بدن غلامی کر رہا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے جو ایک مینول اللہ نے بنایا اس کا، وہ دل اس سے انحراف نہیں کر سکتا، دماغ اس سے نہیں انحراف کر سکتا، نظام انہضام اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے جو ایک نظام بنایا اس کے خلاف آپ نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ بات ہو گئی کہ آپ اس کے خلاف نہیں چل سکتے، جسم کے طور تمام ان معاملات میں جو معاملات کے ایسے ہیں کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں دیے گئے، ان میں اللہ کی بندگی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت کی بندگی کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ایسے ہے کہ غلام جیسے اپنے آقا کے احکامات پر چلتا ہے اور آقا کے دیے ہوئے کاموں کو کرتا ہے۔ یہ ایک پہلا مقدمے کا پہلا حصہ، یہ جو سمجھ میں آ گیا نا، ساری کائنات کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی بندگی میں مصروف ہے۔ انسان جب اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے تو اس کائنات کے ساتھ کوپ کر جاتا ہے، اور جب اس سے مخالفت کرتا ہے تو وہ پھر بندگی نہیں کرتا، تو ساری کائنات سے مختلف سمت میں چلنا شروع کر۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی شے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پوری کائنات میں، تو پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے یہ طے کر دیا کہ اس شے کا یہ مقام ہے، یہ عہدہ ہے، یہ کام ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، تو سورج کو اس نظام جو شمسی ہے، اس نظام شمسی کا مرکز بنا دیا، اور اس کو اس بات کا پابند کر دیا سورج کو کہ سورج جو ہے وہ آگ برسائے گا، روشنی پیدا کرے گا، دھوپ نکالے گا۔ اب سورج کا اپنا ایک کام ہے، ٹھیک ہے۔ بادل جب پیدا کیے تو بادلوں کا ایک کام مقرر کر دیا۔ ہر شے کائنات میں جو ہے اس کو جب اللہ پیدا کرتا ہے تو کائنات میں اس شے کو پیدا کرنے سے پہلے اس شے کا ایک کام، اس کا ایک مقام، اس کا ایک عہدہ، اس کی ایک حیثیت، ایک جگہ وہ تفویض کر دیتا ہے۔ تفویض کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو سونپ دیتا ہے، اس کی جو ہے نا ایلوکیشن ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ رب العزت کسی شے کو کسی ایک خاص کام کے لیے پیدا کرتا ہے، اور وہی خاص کام جو ہے وہ اس کی بندگی ہوتا ہے، اس کی بندگی کا جز وہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی فرشتہ جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے ہواؤں کا انتظام کرنے کے لیے پیدا فرمایا، کسی فرشتے کو جان قبض کرنے کے لیے پیدا کیا، کسی فرشتے کو اللہ رب العزت نے پانی برسانے کے لیے پیدا کیا، کسی کو کسی اور کام پر لگا رکھا ہے، تو یہ جو ہے بات یہ اس کی بندگی سے زائد از ڈیوٹی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسا کام نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بندگی کے لیے پیدا کیا تھا فرشتے کو، اور بندگی سے زائد ایک اور ڈیوٹی اس کو سونپ دی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو ڈیوٹی ہے یہ اس کی بندگی کا جز ہے۔ یعنی بندگی یہی ہے کہ وہ جب اللہ رب العزت کے حکموں سے پانی کو برسا رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے، وہ بندگی سے زائد کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ہواؤں کا انتظام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بندگی کر رہا ہوتا ہے، بندگی سے زائد کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر شے جو پیدا کی ہے وہ اپنی بندگی کے لیے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کائنات میں ہر شے کا ایک مقام تفویض کیا ہے اور اس کا ایک کام تفویض کیا ہے۔ تو جب اس مقام پر وہ شے وہ کام کر رہی ہوتی ہے تو بندگی کر رہی ہوتی ہے، بندگی سے زائد یعنی ایک فار گرانٹڈ کام نہیں کر رہی ہوتی، ایک زائد ضرورت کام نہیں کر رہی ہوتی۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا
بعض لوگ یہ خلط مبث پیدا کرتے ہیں، اور یہ بہت سیکولر قسم کے جو مائنڈس ہیں وہ اس سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. تو وہ میں آپ کو آج اس مسئلے کا بھی حل بتا دیتا ہوں کہ انسان کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کر دیا کہ میں اس کو زمین پر خلیفہ بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ زمین پر اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، اور خلافت کے فرائض اس سے ادا کرواؤں گا. یہ میری طرف سے عائد کردہ، تفویض کردہ خلافت کے فرائض ادا کرے گا. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. ابھی کیا نہیں ہے، مقرر کرنے والا ہوں. تو فرشتے کہنے لگے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اس شخص کو تو زمین کے اوپر مقرر کرے گا بطور خلیفہ کے، جو زمین پر خون بہائے گا، فساد کرے گا. ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، ہم تیری حمد کر رہے ہیں، ہم تیری تقدیس کر رہے ہیں، عبادت تو تیری ہم کر رہے ہیں. پھر ایک ایسی ہستی کہ جس کو عبادت کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا جائے اور اس کو ساتھ میں خلافت کے اختیارات بھی تفویض کر دیے جائیں تو وہ خون بہائے گا، زمین پر فساد کرے گا. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کو کیا بنا دیا گیا؟ خلیفہ. یہ خلافت جو ہے یہ کوئی انعام نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلافت جو ہے یہ اللہ کا ایک انعام ہے. انعام جو ہے یہ کسی کی پیدائش سے پہلے اس کو دے دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کا ایک عہدہ مقرر کیا ہے اس کی پیدائش سے پہلے کہ جس کو میں پیدا کر رہا ہوں اس کا عہدہ کیا ہے؟ وہ زمین پر خلیفہ ہوگا. خلافت کے کیا کرے گا؟ فرائض ادا کرے گا. یہ ایک ڈیوٹی ہے. جس طریقے سے سورج کی ایک ڈیوٹی ہے، چاند کی ایک ڈیوٹی ہے، بادلوں کی ایک ڈیوٹی ہے، اسی طریقے سے خلافت کے فرائض کو پورا کرنا یہ انسان کی ایک ڈیوٹی ہے. انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے. فرق یہ ہے کہ یہ جو ڈیوٹی ہے اس میں چونکہ انسان کو آزادی دی گئی ہے اس لیے انسان اس ڈیوٹی کو ادا کر بھی سکتا ہے اور ادا نہیں بھی کر سکتا. یعنی ادا نہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اس کے لیے سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 39 ہے نا، وہ آپ سمجھ کر پڑھیں. اللہ نے فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. وہی اللہ ہے جس نے زمین پر تمہیں جو ہے نا وہ خلیفہ مقرر کیا ہے. فمن کفر فعلیہ کفرہ. تو جو کوئی شخص جو ہے وہ کفر کرے گا تو اس کے کفر کا جو وبال ہے وہ اس کے اوپر آئے گا. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا. اور جو لوگ کہ کفر کرتے ہیں ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک ان کی بیزاری میں اضافہ کر دیتا ہے. ان کا رب ان سے بیزار ہو جاتا ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ. اور کافر جو ہے اس اپنے کفر سے اپنے نقصان میں اضافہ کرتا ہے. تو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان کو سمجھ کر نا، یہ مقدمات ہیں، ان کو سمجھ کر جب ہم آگے چلیں گے تو اگلے سارے مباحث آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. ایک بات کیا ہے کہ ساری مخلوق عبادت کے لیے پیدا کی گئی. دوسری بات کیا ہے کہ ہر مخلوق کو عبادت کے لیے جب اللہ نے بنایا اس سے پہلے اس کا ایک مقام، ایک عہدہ تفویض کیا اور اس کے ساتھ اس کا کام، اس کا ایک چارٹر جو ہے نا وہ اس کو دے دیا کہ یہ آپ نے کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا تو بطور خلیفہ کے پیدا کیا. خلافت کا کام اللہ نے انسان کے لیے بطور فریضے کے اس کے اوپر عائد کیا ہے. چونکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے بندگی کا تو لہٰذا بندگی کے اختیار میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی تسبیح نہ کرے، وہ اللہ کی نماز نہ پڑھے، وہ اللہ کی بندگی عبادت نہ کرے، وہ اللہ کے احکام کو نافذ نہ کرے، وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے جو اختیار خلافت ہیں، اختیارات خلافت کو تو استعمال کرے مگر فرائض خلافت کو ادا نہ کرے. اس کا جو ہے نا انسان کے پاس ایک وقت مقرر تک مہلت ہے اور ایک وقت مقرر تک اللہ نے اس کے لیے اس کو ایک آزادی دی ہوئی ہے. اب اس کے بعد ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں. اگلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے، بڑی اہم ہے وہ بھی اس حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ
فطرت کے مطابق چلنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے اور فطرت کے خلاف چلنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ منہ سے گلاس لگا کر پانی پینا چاہیں تو آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ فطرت نے یہ مقرر کیا ہے، لیکن اگر آپ ناک سے گلاس لگا کر اور پانی کھینچنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے تکلیف دہ بھی ہوگا اور بہت مشکل بھی ہوگا۔ پاؤں سے چلیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھوں سے چلیں تو ایکروبیٹکس ہو جاتے ہیں، کرتب بازی ہو جاتی ہے، ایک دو آدمی کر لیں گے، باقی لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ فطرت کے مطابق جب آپ ایک کام کرتے ہیں تو وہ آسان ہوتا ہے، اور فطرت کے خلاف جب آپ ایک کام کرتے ہیں تو وہ کام مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے نا، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی خلافت کے فرائض کا ادا کرنا یا نفاذ شریعت یہ ممکن نہیں ہے، تو کام ناممکن وہ ہوتا ہے کہ جو فطرت کے خلاف ہو۔ بعض اوقات فطرت اس کے کرنے کی بالکل اجازت نہیں دیتی، اور بعض اوقات اگر وہ اجازت دیتی بھی ہے تو وہ انتہائی تکلیف سے ہوتے ہیں کام، اور ان میں نقصانات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کو سمجھیے اسی پانی کی مثال سے کہ فطرت کے مطابق آپ نے پانی پیا، منہ سے آسانی سے پی لیا۔ آپ نے فطرت کے خلاف ناک سے پانی پینے کی کوشش کی، کرتب بازی کے طور پہ آپ تھوڑا سا پی بھی گئے، تکلیف بھی ہوئی، بھگت بھی لیا۔ فطرت نے اتنی اجازت دی ہے کہ ناک کا جو نلقوم ہے اور منہ کا جو حلقوم ہے، ان کے دونوں کی جگہ ایک ہے، تو چونکہ ان کی جگہ ایک ہے لہٰذا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جگہ ایک ہونے کی وجہ سے پانی چلا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا بات؟ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ اپنے کان سے پانی پی لیں، آپ اپنی آنکھوں سے پانی پی لیں، تو فطرت اس کی اجازت آپ کو نہیں دے گی۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت اپنی ڈیویشن کے لیے بھی ایک حد رکھتی ہے۔ ڈیویشن جو ہے انحراف جس کو کہتے ہیں فطرت سے، اس سے زیادہ آپ کو اس کی اجازت نہیں ملتی۔ تو جو چیز فطرت کے مطابق ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے، اور جو فطرت کے خلاف ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر لوگ خلافت کی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور شریعت کو نافذ کریں تو یہ چونکہ اجتماعی زندگی کی عبادت ہے، عبادت کے جیسے میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ عبادت کے تو دو پہلو ہیں۔ انسان تو ایک ہی ہے، لیکن انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک انسانی زندگی کا انفرادی پہلو ہے، ایک شخص ہے اس نے جو کچھ کرنا خود کرنا ہے، تو وہ انفرادی زندگی ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے، خود پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے تو اس نے خود کھانا ہے، اگر اس نے جو ہے نا وہ کہیں جانا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، وہ سارے کام اس کے ذاتی ہیں، وہ خود کرتا ہے نجی کام، تو یہ اس کی زندگی ایک نجی پہلو۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اس میں دوسرے انسانوں کو شامل کرتا ہے، اجتماعی کام ہوتے ہیں، تو بندگی بھی اسی طریقے سے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک انفرادی زندگی کی بندگی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، آپ نے صبح اور شام کے اذکار کرنے ہیں، یہ ایک انفرادی زندگی کی عبادت ہے۔ ایک اجتماعی زندگی کی عبادت ہے کہ آپ نے اپنے جو فطری فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے ان احکام کو اختیار کرنا ہے جو احکام آسمان سے نازل ہوئے۔ مثلا ایک آدمی اور ایک عورت جو ہے، ان کا ملاپ جو ہے، اس سے بچہ پیدا ہونا ہے، لیکن اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے فطرت جو ہے آپ پر کوئی قید نہیں لگاتی، جیسے کہ جانوروں پر نہیں لگاتی۔ فطرت نے آپ کو ایک خاص حد تک آزادی وہاں دی ہوئی۔ یا شریعت آپ پر پابندی لگاتی ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت اختیار کریں، نکاح کریں، گواہان لائیں، مہر مقرر کریں، اس کے بعد پھر وہ آپس میں ملاپ کریں تو بچہ جائز ہوگا ورنہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ اجتماعی زندگی کا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ بھی ایک کیا ہے؟ عبادت کا حصہ ہے۔ کیوں کہ آپ نے ان احکام کو تسلیم کرنا ہے جو احکام جو ہے وہ اللہ نے آپ کی اجتماعی زندگی کے لیے نازل کیے ہیں۔ تو جو یہ کام کریں گے، اگر خدا نخواستہ ایک لڑکی لڑکا ایسا کام کریں جس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ نکاح کے بغیر بچہ ہو جائے تو دو خاندان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، قتل و غارت گری ہوگی۔ فطرت اسلام کے خلاف چلنے سے نقصان ہوگا،
فطرت اسلام کے مطابق چلنے سے پوری دنیا میں 2 ہندو گھرانے آپس میں اس طرح کریں، 2 سکھ گھرانے ایسے کریں، 2 جو ہے نا وہ عیسائی گھرانے، 2 یہودی گھرانے، 2 مسلم گھرانے آپس میں ایسا کریں کہ وہ نکاح کی جو بھی صورت ان کے یہاں مروج ہے اس کو اختیار کریں گے تو آپ کیا ہوگا، آپ کے یہاں فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ جب اس کو توڑ دیں گے تو فتنہ اور فساد ہو جائے گا۔ تو یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ نفاذ شریعت سے جو ہے وہ ملک میں فتنہ اور فساد ہوگا، خون خرابہ ہو جائے گا، وہ کون لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں فطرت سے انحراف کر چکے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو دی گئی تھی اختیار، آزادی جو ان کو دی گئی تھی، اس اختیار اور اس آزادی کا وہ ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ تو چونکہ انسان کو آزادی دی گئی ہے اور وہ شیطان کی بندگی بھی کر سکتا ہے، تو جو شیطان کی بندگی کرنے والے ہیں وہ آپ کو یقین دلائیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کہ ملک کے اندر ہم نافذ نہیں ہو سکتا، اور ہم جو ہے نا وہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی اگر بسر کریں گے تو بہت بڑا ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو فلسفہ دین میں عبادت اور خلافت کا ایک مقام ہے، طے ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کی ایک قانونی حیثیت بھی ہے۔ قانونی حیثیت وہ ہے کہ جو ہمارے تلاوت کے اندر آ رہی تھی نا، جو آیات تلاوت کی، قانونی حیثیت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ یہ اس کی قانونی حیثیت ہے۔ اب یہ قانونی حیثیت اور یہ 2 حیثیتیں، یعنی فلسفہ دین میں عبادت اور خلافت کا مقام اور نفاذ شریعت کی اور خلافت کے تقرر کی، خلیفہ کے تقرر کی جو ایک قانونی حیثیت ہے، یہ تو احکام کے اندر واضح ہے۔ اس احکام کے اندر جو واضح یعنی کام ہے، اس سے لوگ روگردانی کر رہے ہیں، اس سے انحراف کر رہے ہیں، اور کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے، اپنی آزادی کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ کائنات جو ہے اس کی فطرت عبادت ہے، لہٰذا جب کو ہم بندگی کریں گے، یعنی کوئی بھی قوم بندگی کا راستہ اختیار کرے گی تو ساری کائنات کے ساتھ مربوط اور ہم آہنگ ہو جائے گی، لہٰذا کائنات جو ہے اس کا پیدا کرنے والا اس قوم کو ترقی عطا فرمائے گا۔ میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ نے سود کو حرام کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ 2 ستون ہیں اسلامی معیشت کے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا۔ حلال چیز کی تجارت حلال ہے، حرام چیز کی تجارت پر قید ہے اور اس کی شرائط ہے۔ سود صریحاً حرام ہے، ٹھیک ہے۔ 2 نظام پیدا ہوئے پچھلی صدی میں، یہ ذرا غور سے سنیں آپ اس بات۔ 2 نظام پچھلی صدی کے اندر پیدا ہوئے۔ ایک نظام جو پچھلی صدی کے اندر پیدا ہوا، جو اپنے عروج پر پہنچ گیا جنگ عظیم سے پہلے، پہلی جنگ عظیم سے پہلے وہ نظام دنیا کے اوپر بہت طاقت کے ساتھ مسلط تھا، اس کو کہتے ہیں کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام۔ دوسرا جو ہے وہ جنگ عظیم اول کے درمیان میں روس کے اندر پیدا ہوا 1918 میں، اکتوبر 1918 کا وہ ریولوشن تھا، کمیونسٹ ریولوشن، وہ دوسرا نظام پیدا ہوا، وہ کمیونزم کا تھا۔ اب دونوں نظام معیشت کے نظام تھے، یہ ذہن میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دونوں نظام کیا تھے؟ معیشت کے نظام تھے۔ ایک نظام جو ہے جو کیپٹلزم تھا، وہ تجارت کو حلال کرتا ہے، ہر آدمی کو اجازت دیتا ہے کہ آپ تجارت کریں اور پیسہ کمائیں، نجی ملکیت رکھیں، لیکن ساتھ میں وہ سود کو بھی کیا کرتا ہے؟ حلال کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے سود بھی جو ہے وہ ایک طرح کی تجارت ہے، یہ اس طرح کے لوگوں کا کام ہے۔ دوسرا نظام جو پیدا ہوا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا نجی ملکیت جو ہے نا وہ فساد کی جڑ ہے، لہذا تجارت ختم کر دو، لیکن بینکوں کا سود انہوں نے ختم نہیں کیا۔ چائنا میں آج بھی بینکوں کا سود چلتا ہے، اسی طریقے سے رشیا میں بھی چلتا تھا، بینکوں کے اندر سود تھا۔ تمام جو ان کے درمیان مرکز کے اور صوبوں کے اور مرکز کے اور جو یونین رشین فیڈریشن کے اور سوویت یونین کے درمیان جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی تھی، سب سود کے اوپر ہوتی تھی۔ تو
کیپٹلزم جو ہے وہ اسلام کے دو اہم ستونوں میں سے ایک ستون کو تسلیم کر رہا تھا اور دوسرے کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ کمیونزم جو تھا وہ اسلام کے دونوں معاشی ستونوں کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، یعنی نہ تو وہ آزاد تجارت کی کا اجازت دے رہا تھا اور نہ ہی وہ سود کو ختم کر رہا تھا۔ تو یہ جو ہے اس کے نتیجے میں جب کمیونزم کا اور کیپٹلزم کا ٹکراؤ دنیا میں چلا تو ود ان سم ایئرز کیپٹلزم جو ہے غالب آ گیا اور کمیونزم ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے دیے ہوئے دو ستونوں میں سے ایک ستون، ایک طاقت، یہ معیشت جو ہوتی ہے یہ طاقت اور قوت کا سرچشمہ ہوتی ہے، تو ایک سرچشمہ ان کے پاس موجود تھا، دوسرا جو ہے نا وہ ان کے پاس دونوں میں سے کوئی ایک سرچشمہ بھی موجود نہیں تھا۔ تو کیپٹلزم پریویل کیا اس وجہ سے کہ اس نے آزاد تجارت کی اور فری جو ہے نا مارکیٹ کی اس نے اجازت دی، جو اسلام نے کہا تھا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا پر وہ نہیں آئے۔ اب معیشت جو ہے وہ دنیا میں کیپٹلزم کی یہ کیسے ختم ہوگی؟ کیپٹلزم کا نظام کس نظام سے شکست کھائے گا؟ وہ نظام وہ ہوگا کہ جو آزاد مارکیٹ آزاد اکانومی جو ہے اس کو بھی تسلیم کرے گا اور ساتھ میں جو ہے نا وہ سود کی تمام اقسام کو ختم کر دے گا، تو اس کے مقابلے میں کیپٹلزم جو ہے وہ دھڑام سے زمین پر گر جائے گا۔ تو یہ ایک آپ کے سامنے میں نے ایک مثال رکھی ہے کہ اجتماعی زندگی کے جو احکامات ہیں، جو ہدایات ہیں، جو پرنسپلز ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمائے ہیں، یعنی اللہ ہی نے عطا کیے ہیں رسول کے زبان سے بھی، تو یہ جو ہے ان کے اندر قوموں کی نجات ہے، اور اگر ان کے خلاف چلیں گے تو قوموں کی ہلاکت ہے۔ تو قوم نجات پانے میں اور ہلاک ہونے میں ٹائم لیتی ہے، جیسے کہ انسان جو ہے نا وہ زہر کھانے کے بعد بعض اوقات فوراً مر جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ کافی ٹائم لیتا ہے۔ زہر کی اس کے اوپر منحصر ہے کہ زہر کس نوعیت کا ہے اور کس طرح کے شخص کو دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اسلام کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو یہ کہنا کہ ملک جو ہے وہ بند ہو جائے گا، ملک ناکام ہو جائے گا، آپ کی اکانومی تباہ ہو جائے گی، آپ کے اندر جو ہے نا وہ فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، یہ ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے کہ جو اسلام کے مطابق چلنا نہیں چاہتے، اور ان کے نادان دوست بھی ہیں نا اسلام کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو جو ہے نا وہ یہ پڑھا دیتے ہیں اور وہ اسلام نما ہوتے ہیں اور وہ اسلام کے نمائندے حقیقت میں نہیں ہوتے، وہ بھی اس قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی دلیل ہے نا جو لوگ کرتے ہیں، ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جی اسلام کے آنے سے ملک میں فتنہ اور فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ بھائی ملک سے فتنہ اور فساد ختم ہو جائے گا، اس کی ایک دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت صاحب مقص، ٹیکس وصول کرنے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسز کے نظام کا جو انحصار ہے وہ سارا بدمعاشی اور غنڈہ گردی کے اوپر ہے، اور ٹیکس جو ہے اس کا جو اصل فائدہ ہوتا ہے یہ ملک کے عیاش طبقات کو پہنچتا ہے۔ اپنی عیاشی میں اضافے کے لیے، تاریخ بھی اسی پر گواہ ہے، اپنی عیاشی میں اضافے کے لیے ٹیکسز بڑھائے جاتے ہیں۔ ابھی بجلی کا جو بل آیا تھا بچے نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ اس میں سے 18,000 جو ہے نا وہ تھا ٹیکسز 18,000 تھے، اور بل جو ہے نا جو کہ بل بھی بہت سی ناجائز چیزوں پر مبنی تھا، میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ 30,000 کا 30,000 کے بل پر 18,000 کے جو ہے نا ٹیکسز لگے ہوئے تھے۔ تو یہ بات لازم ہے کہ ایک آدمی کی زندگی کو ٹیکس جو ہے نا وہ مشکل بناتا ہے، بلکہ بعض اوقات لوگ اس کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اب جائز انسانی حقوق جو ہیں ان کے خلاف ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مکان بناتا ہے، اس کے اوپر پراپرٹی ٹیکس لگا دیتے ہیں آپ۔ بھائی مکان بنانا تو اس کی انتہائی انسانی ضرورت ہے۔ ایک آدمی اپنے باپ کی حیثیت ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے کو گفٹ کرتا ہے، آپ اس پر ٹیکس لگا دیں۔ یعنی ایک آدمی جو ہے وہ اپنا دن بھر کی محنت سے کما کر کوئی پیسہ لے کر آتا ہے، آپ اس پر انکم ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ تو یہ جو ٹیکسز کا نظام ہے یہ کفر اور ظلم پر مبنی نظام ہے، اور اس کے نتیجے میں جو نقصانات پہنچتے ہیں آپ کو وہ کیسے ہیں آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ قوموں کی قومیں اس کے نتیجے میں غلام ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلا مقدمہ اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ شریعت
جو ہے وہ قوموں کی نجات کے لیے ہے، اور شریعت کی مخالفت جو ہے یہ قوموں کی ہلاکت کے لیے ہے۔ اگر پاکستان میں اسلام کے مطابق حکمران چل رہے ہوتے تو پاکستان جو ہے اس کی یہ کیفیت اس وقت نہ ہوتی جو اب آپ کو نظر آ رہی ہے، بلکہ اسلام کے مطابق چل رہے ہوتے تو کہیں سے کہیں ہم پہنچ چکے ہوتے، اور جو بھی دنیا کے اندر اسلام کے مطابق چلے گا وہ چند سالوں کے اندر جو ہے وہ باقی اقوام پر غالب آ جائے گا۔ تاریخ بھی اسی کی گواہ ہے، اور فطرت بھی اسی کا جو ہے نا وہ پہاڑا پڑتی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں اب اصل بات کی طرف جو جس کی وجہ سے میں نے یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں نا، وہ اس کی طرف آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ شریعت کے مطابق بہت سے لوگ چلنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نا، تو وہ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ تین زاویوں سے شریعت کی مخالفت کی گئی۔ ایک تو سامنے کا ہے نا، جیسے شیطان نے سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو سامنے سے روکوں گا، لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے آ جاؤں گا، ان کو سیدھے راستے پر، بھائی سامنے سے رکاوٹ آتی ہے نا، اس راستہ بند ہے، ادھر نہیں جا سکتے آپ، تو شیطان اس راستے کے اوپر آتا ہے راستہ روکنے کے۔ تو سب سے پہلا پروپیگنڈا جو شیطان نے کیا وہ یہ تھا کہ جی مسلمانوں کے پاس کوئی سیاسی اور ریاستی نظام نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈا جو اس کا خاص وقت تھا، جب خلافت ختم ہو گئی اور خلافت کے ختم ہونے کے بعد چھوٹی نیشن اسٹیٹس 20-25 سال میں وجود میں آئیں، تو نیشن اسٹیٹس جو بنوائی تھیں وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور رشیا نے اپنے ایک بندوبست کے تحت بنوائی تھیں۔ یعنی 1942 کے اندر فیض انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے مصر کا، اس کے اوپر دنیا کے 4 بڑے سربراہوں کی آپس میں میٹنگ ہوئی۔ ان میں ایک امریکہ کا صدر آیا، ایک جو ہے نا وہ فرانس کا آیا، وزیر اعظم برطانیہ آیا، اور رشیا کا جو ہے نا وہ اس وقت کا جو تھا اسٹالن وہ آیا۔ یہ سارے آئے۔ اب جنگ عظیم دوم جو ہے وہ چل رہی ہے، اپنے عروج کے اوپر ہے، لیکن یہ طے ہو گیا ہے کہ جرمنی بھی شکست کھا گیا ہے، جاپان بھی شکست کھا گیا ہے، اب ان میں زیادہ دیر ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ پوسٹ وار سینیریو کیا ہونا چاہیے، جب جنگ ختم ہو جائے گی تو جنگ کے ختم ہونے کے بعد دنیا کا کیا منظر ہونا چاہیے، ہم دنیا کیسی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس بات کے اوپر ان کے درمیان 3 دن تک بحث مباحثہ ہوا۔ اس میں انہوں نے کچھ باتیں طے کی۔ ایک بات تو امریکہ اور رشیا نے دباؤ ڈالا برطانیہ اور فرانس کے اوپر کہ آپ لوگ اپنی کالونیز خالی کر دیں، اس لیے کہ آپ نے ہمارے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی، آپ کی جنگ کے اخراجات ہم اٹھائیں اور کالونیز آپ کے قبضے میں ہوں، اور وہاں سے جو ہے نا وہ خام مال آپ اٹھائیں، یہ بات جو ہے نا قابل برداشت نہیں ہے۔ لہٰذا چاروں بڑے جو تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ جب جنگ ختم ہوگی تو برطانیہ اور فرانس جو ہے نا یہ اپنے اپنے مقبوضات جو افریقہ اور ایشیا کے اندر ہیں انہیں آزاد کر دیں گے۔ تو اپنے اپنے مقبوضات آزاد کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے اس کے مطابق یہ طے کیا کہ بھئی ہم ان میں اپنا بندوبست قائم کریں گے۔ تو برطانیہ نے ہر ملک میں اور فرانس نے ہر ملک میں جو فوج قائم کی تھی نا، اس فوج کے ذمے، یعنی جس کو آج کل کی جدید زبان میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اس فوج کے ذمے یہ کام کیا کہ جو ہم بندوبست دیں گے وہ بندوبست جو ہے نا اس کو آپ نے خراب نہیں ہونے دینا۔ لہٰذا پوری دنیا کے اندر جو مسلم اور غیر مسلم ممالک آزاد ہوئے ان کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ جو مسلمان ملک ہیں، غیر مسلم ملک ہیں، یہاں پر جو اسٹیٹ کرافٹ ہوگا، اس یعنی ریاست کا جو نظام ہوگا یہ ہمارا دیا ہوا ہوگا، اور اس نظام کی جو محافظ ہوگی وہ اس ملک کی فوج ہوگی، اور فوج کو ہم جو ہے نا وہ ڈالرز دیں گے، روبل دیں گے، فوج کو ہم جو کچھ بھی دیں گے پاؤنڈز دیں گے، لیکن ہم اس بات کی گنجائش نہیں چھوڑیں گے کہ اس ملک میں ہمارا دیا ہوا سسٹم جو ہے اس کے خلاف کوئی سسٹم آئے۔ تو لہٰذا یہ جو ابھی حدیث بیان کر رہے تھے نا کہ اس حدیث کے اندر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر جو ہے
وہ اس طریقے سے قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جیسے کہ ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے اپنے کھانے کے سامنے دعوت دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ لیں، آپ یہ لیں، آپ یہ لیں۔ تو یہ بندر بانٹ ہو چکی ہے، یہ وقت گزر گیا ہے۔ ساری حدیثیں جو ہے نا وہ مستقل چلتی نہیں رہتی، بلکہ وہ کسی ایک خاص مقام پر آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں 1942 میں یہ واقعہ گزر گیا۔ ان 4 قوموں نے یہ طے کیا کہ کون سے علاقے آپ لیں گے، کون سے ہم لیں گے، رشیا کہاں تک جائے گا، فرانس کہاں تک رہے گا، برطانیہ کہاں تک سمٹ جائے گا، اور امریکہ کہاں کہاں جو ہے نا وہ پھیلے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ طے ہو گئیں۔ ان چیزوں میں مسلم علاقوں کی بندر بانٹ تو ٹھیک تھی، کیونکہ مقبوضہ جتنے بھی علاقے تھے ایشیا کے اور افریقہ کے، ان کا میگزیمم جو حصہ تھا وہ مسلم کنٹریز کے اوپر مشتمل تھا، مسلم اقوام پر مشتمل تھا۔ تو لہٰذا یہ طے ہوا کہ ان مسلم اقوام میں آپ نئی مداخلت کریں گے اور ان میں ہم نہیں کریں گے، اور یہاں ہمارا سسٹم چلے گا، وہاں آپ کا سسٹم چلے گا۔ تو وہ واقعہ پیش آ چکا۔ اب جب وہ واقعہ پیش آیا تو اس واقعے سے عین پہلے اللہ کی اپنی ترتیب، اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی ترتیب کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ کی ترتیب کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ خلافت جب 1909 کے اندر اپنی حقیقت کھو بیٹھی، 28 اپریل سن 1909 کو سلطان عبدالحمید خان ثانی سے جو ہے وہ یہ جو ینگ ٹرکس تھے، یہ مصطفیٰ کمال پاشا، عصمت نونو، غازی انور کمال پاشا اور یہ لوگ، ان لوگوں نے جو ہے وہ زبردستی ان سے جب استعفیٰ لے لیا، اور استعفیٰ لے کر عبدالحمید خان ثانی کو جو ہے نا وہ نظر بند کر دیا، اور پھر انہوں نے 15 سال تک ایک جو ہے نا وہ کٹ پتلی گیم چلایا کہ جناب کبھی اس کو خلیفہ بنا دیا، کبھی اس کو بنا دیا۔ 3-4 خلیفہ جو ہے وہ انہوں نے 15 سال میں تبدیل کر دیا، اور بالآخر خلافت ختم کر کے اور خلیفہ کو جو ہے نا وہ انہوں نے نکال دیا ملک سے۔ وہ کٹ پتلی خلیفہ کو بھی وہاں برداشت نہیں کر سکے۔ 1918 میں عبدالحمید صاحب کی تو نظر بندی میں وفات ہو گئی تھی۔ تو اب یہ ایک حالات تھے 1909 سے آگے تک آنورڈ۔ تو 1909 سے پہلے اللہ رب العزت نے ایسے لوگ کھڑے کرنے شروع کیے مصر کے اندر اور ہندوستان کے اندر اور مختلف ممالک کے اندر، کہ جنہوں نے جو ہے وہ آزادی کے ساتھ ساتھ اسلام کی عظمت رفتہ کا بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو یاد دلانا شروع کیا سبق، اور کہا کہ یہ ہم جو ہے نا وہ اصل میں ان حالات کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ اصل میں تو اسلام آئے گا تو ہمیں دوبارہ جو ہے نا وہ زندگی اور عزت اور ساری سربلندی نصیب ہوگی۔ اب یہ جو تھے یہ بڑے زبردست ہودی خوان تھے، یہ لوگ جو تھے یہ ایک زبردست ہودی خوان تھے اپنی قوموں کے اندر۔ یہاں ہندوستان کے اندر تو جو ہے نا ابوالکلام آزاد تھے، قرآن اور جہاد اور خلافت کا سبق یاد کرانے والے ہے، اور مصر کے اندر جو ہے وہ حسن البنا شہید، اور ان سے پہلے جو ہے نا وہ کامل وہ کھڑے ہوئے، استاذ کامل، اور بڑا انہوں نے غلغلہ مچایا۔ اور فلسطین کے اندر جو ہے مفتی امین الحسینی صاحب کھڑے ہوئے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اردن میں اور باقی شام کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ حزب التحریر کے جو ابتدائی بزرگان تھے نا، تقی الدین النبہانی وغیرہ، یہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے یہ جو ہے نا شور مچانا شروع کیا کہ اسلام کی طرف لوٹو تو تمہیں جو ہے نا وہ اسلام کی طرف لوٹنے سے دوبارہ وہ عظمت مل جائے گی جو خلافت کے زمانے میں بھی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں کا دور جب ختم ہونے لگا، یعنی ان میں سے کوئی چل رہا تھا، کسی کا دور ختم ہو گیا، تو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان میں پیدا کر دیا اسلام کی عظمت رفتہ کا نام لے کر، اور پھر سید قطب جو ہے اور حسن البنا وہ وہاں کھڑے ہو گئے مصر کے اندر، اور استاذ جو ہے نا وہ مالک بن نبی وہ الجزائر اور مراکش کے اندر کھڑے ہو گئے۔ اسی طریقے سے ملائیشیا اور انڈونیشیا کے اندر ماسجومی تحریک کھڑی ہو گئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے جگہ جگہ جو ہے نا وہ اسلام کی طرف واپس لوٹنے، قرآن اور جہاد اور خلافت کا سبق یاد کرانے والے پیدا کر دیے۔ اب یہ جو واقعہ تھا نا، اس واقعے سے یہ قوتیں خوف زدہ تھیں، کیونکہ ان کو مسلمانوں کی طاقت کا صحیح اندازہ تھا۔ یہ سب عیسائی تھے، آپ کو پتہ ہے نا، روس، امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ سارے عیسائی تھے، اور طویل عرصے تک انہوں نے 1000 سال تک مسلمانوں سے بڑی بری شکستیں کھائی ہوئی تھیں۔ تو ان کو جو ہے نا وہ اب جمہوریت کے نام پر اور انسانی حقوق کے نام پر اور آزادی کے نام پر اب انہیں اسلام کا راستہ روکنا تھا۔ تو اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اتنی طویل میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ساری تاریخ بیان کی، تاکہ آپ کے ذہن میں پس منظر پوری طرح واضح ہو جائے۔ تو اب اسلام کا راستہ روکنے کے لیے پروپیگنڈا شروع ہوا۔ کیا؟ اسلام کے پاس اپنا کوئی سیاسی اور ریاستی نظام
نہیں ہے۔ اسلام جو ہے نا وہ ایک اجتماعی نظام کا تصور ہی نہیں رکھتا، اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر ظاہر ہے کہ تنبورہ جو ہے وہ جب بجتا ہے تو اس کے ساتھ اور بھی چیزیں بجتی ہیں، تو وہ مسلمان ملکوں کے اندر یہ زیڈ سلیری صاحب پیدا ہو گئے، یہ جناب علی ظفر حسن صاحب پیدا ہو گئے، یہ جو مسلم لیگ کے تھے نا ایڈوکیٹ سید ظفر حسن صاحب، اور اس طریقے کے بے شمار لوگ پیدا ہو گئے، سارے مصر، شام، پاکستان، ہندوستان کے اندر، وہ سب کہنے لگے نہیں اسلام کا اپنا تو کوئی نظام نہیں ہے، آپ جمہوریت اختیار کر لیں تو وہ بھی اسلام ہے، آپ ملوکیت اختیار کر لیں تو وہ بھی اسلام ہے، آپ کمیونزم اختیار، اور ایسے لوگ پیدا ہو گئے جیسے ہمارے حضرت عبید اللہ سندھی مرحوم و مغفور اللہ ان کی غلطیاں معاف فرمائے، کہ انہوں نے کہا کہ جی سوشلزم اور اسلام میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ اسلام اللہ کو مانتا ہے اور سوشلزم اس کا انکار کرتا ہے، اگر سوشلزم میں خدا کے تصور کو داخل کر دیا جائے تو وہ عین اسلام ہے۔ یعنی لوگوں کی شکست خوردگی کا یہ حال تھا کہ وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اسلامی کمیونزم جو ہے نا وہ اسلام ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ جی اسلامی جمہوریت جو ہے وہ اسلام ہے، اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی اور کچھ اسلامی ملوکیت کی بھی بات کر رہے تھے کیونکہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا مرکز کے اندر بادشاہ۔ تو یہ جو حالات تھے ان میں یہ پروپیگنڈا شروع ہوا، اسلام کا اپنا کوئی سیاسی اور ریاستی نظام نہیں ہے۔ اس کا بھرپور جواب مالک بن نبی نے بھی دیا، سید قطب نے بھی دیا، لیکن سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں کسی کا بھی جو ہے نا وہ جواب نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کے اجتماعی نظام کو، جیسے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ بھئی اس عمرانیات اسلام کا تاریخ اسلام میں سب سے بڑا عالم، حضرت مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے فرمایا، حضرت قاری طیب صاحب معتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے فرمایا عمرانیات اسلام کا تاریخ اسلام میں سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو مودودی ہے۔ تو وہ انہوں نے جو اس وجہ سے فرمایا کہ پوری فکر مغرب کو شکست دے کر اور نوجوانوں کو یہ بتا دیا کہ نہیں مسلمانوں کا ایک نظام ہے، ریاست بھی اسلام کے مطابق چلائی جا سکتی ہے اور سیاست بھی اسلام کے مطابق ہو سکتی ہے، یہ اسلامی ریاست اور خلافت و ملوکیت اور یہ جو ہے نا شہادت حسین وغیرہ یہ جتنی کتابیں ہیں نا ان سب کا محور جو ہے وہ یہی چیز ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا دور آیا پروپیگنڈے کا، اور وہ کیا تھا دوسرے دور کا پروپیگنڈا؟ وہ یہ تھا کہ مولوی کسی بات پر متفق ہی نہیں ہے، مولوی کس اسلام پر متفق ہے؟ بھائی شیعوں کا اسلام اور ہے، سنیوں کا اور ہے، دیوبندیوں کا اور ہے، بریلویوں کا اور ہے، اہل حدیثوں کا اور ہے، یہ ہزار قسم کے اسلام تھوڑی نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا جواب جو ہے وہ پھر حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو البرکات صاحب اور دیگر بہت سارے علماء نے 31 علماء نے جمع ہو کر 22 نکات مرتب فرمائے، 31 علماء کے 22 نکات سن 1951 میں وہ جمع ہو کر انہوں نے لکھے اور بتائے کہ ہم لوگ اس بات پر متفق ہیں سب کے سب کہ آئین آپ ان نکات کے مطابق بنا دیں۔ وہ 22 کے 22 نکات جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور قرآن اور سنت کی جو بالادستی ہے نا اس کے اوپر مرتب کیے گئے ہیں۔ تو اس میں تمام شیعہ بڑے اپنے وقت کے مفتی جعفر حسین صاحب آئے تھے، یہ بڑے بڑے اپنے وقت کے شیعہ علماء تھے۔ بریلوی علماء میں مولانا شاہ احمد نورانی کے والد بھی تھے اور دیگر علماء بھی تھے، اور بڑے بڑے یہ زکوڑی شریف وغیرہ کے یہ بڑے بڑے پیر بھی اس میں شامل تھے۔ پھر دیوبندی تمام سید سلیمان ندوی، اس وقت کے ظفر احمد تھانوی اور بڑی ہستیاں موجود تھیں۔ پھر اس کے اندر جو ہے نا بریلویوں میں یہ لوگ تھے، دیوبندیوں میں سے بھی آئے، اہل حدیثوں میں سے بھی آئے، تمام لوگ آئے اور انہوں نے آ کر وہ ایک مرتب کر۔ اب یہ ایک پروپیگنڈا جو ہے یہ شکست کھا گیا کہ بھئی مولوی کسی بات پر متفق ہی نہیں ہے۔ مولوی کہتے تھے ہم جس بات پر متفق ہیں وہ تم کو نافذ کر دو، جتنے اسلام پر ہم متفق ہیں اتنا تو آپ نافذ کر سکتے ہیں نا، اس سے تو کسی نے نہیں روکا، آؤ نافذ کرو۔ اب اس کے بعد انہوں نے پھر یہ تیسرا رخ اختیار کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ملک میں شریعت کا نفاذ ممکن نہیں ہے، اگر شریعت نافذ ہو جائے گی ادارے کیسے چلیں گے؟ آپ سود ختم کر دیں گے بینک ختم ہو جائے گا، آپ جو ہے نا وہ کوڑے ماریں گے لوگوں کو، آپ ان کے ہاتھ کاٹیں گے، آدھا پاکستان جو ہے اس کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ آدھا پاکستان چور ہے۔ بھائی ہمارے ہاں تو لوگوں نے جو ہے نا اپنی قوم کے بارے میں بڑے بڑے تبصرے کیے ہیں، لیکن یہ تبصرہ بڑا مارولس ہے کہ آدھے پاکستان کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک دوسرا پروپیگنڈا شروع ہوا، یعنی تیسری سٹیپ پر، تیسرے زاویے میں یہ شروع ہوا کہ جی نہیں،
پاکستان میں اگر آپ نے اسلام نافذ کیا نا تو پھر کیا ہوگا، اسلام کے نافذ کرنے سے جو ہے وہ ملک جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اب یہاں تک تو یہ سب چلتے رہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پروپیگنڈے عوام پر کامیاب نہیں ہو رہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ملک میں خون خرابہ ہوگا۔ اچھا، اس کا منظر بھی دکھایا انہوں نے، جہاں جہاں جو ہے نا وہ کوئی گروہ کھڑا ہوا، مثال کے طور پہ ہمارے صوبہ سرحد کے بھائی کھڑے ہوئے اسلام کے نام پر، صوفی محمد صاحب کے زمانے میں، ان سب لوگوں کا انہوں نے جو ہے نا تورا بورا بنا دیا اور خوب ان کے جو ہے نا قتل عام کیا ان لوگوں کا، ان کا بھائی ملک میں خون خرابہ ہوگا۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو حضرت مفتی تقی صاحب کا انگریزی کے اندر انٹرویو کروایا گیا ہے، میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ کروایا گیا ہے کہ انگریزی میں ان کو انٹرویو کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، اس لیے کہ پوری دنیا کے جو مسلم لوگ ہیں، تحریکیں ہیں، ان کو یہ بات پہنچ جائے کہ بہت بڑے بڑے اکابر علماء اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اگر خلافت قائم ہوئی تو مسلمانوں میں بڑا خون خراب ہو۔ یہی بات انہوں نے بلڈ شیڈ کی اب بلڈ شیڈ کی، اور پھر ساتھ میں انہوں نے ایک بڑی معصومانہ خواہش کا بھی اظہار کر دی۔ انہوں نے کہا پہلے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں شریعت نافذ کریں اور پھر سب مل کر خلافت قائم کریں۔ اب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی معصومیت جو ہے نا اس کی لاج رکھے، ایسا ہو جائے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب، ملک میں شریعت خون خرابے کے بغیر نافذ ہو جائے گی؟ بھائی جن لوگوں کا کام ہے راستے کو روکنا، وہ جب دیکھیں گے کہ واقعی شریعت تو نافذ ہونے کے لیے تیار ہے، ملک کے عوام نے ایسی جماعتوں کو بھی ووٹ دے دیا ہے کہ جو اسلام نافذ کرنا چاہتی ہیں، تو پھر کیا وہ مصر والا کام نہیں کریں گے؟ پھر وہ الجزائر والا کام نہیں کریں گے؟ پھر وہ پاکستان کے اندر جو ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان، وہ بڑے ہی تسلی کے ساتھ اور ٹھنڈے پیٹوں پاکستان میں اسلام نافذ ہوتا دیکھیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر آپ کہیں بھی اسلام کے لیے اٹھیں گے، مسلمانوں کی دو ہی قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے وہ لوگوں کی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو عہد ہے اس کے اندر پختہ ہیں اور وہ ان کے ساتھ وفاداری میں مخلص ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو منافقین کہلاتے ہیں۔ اس وقت دنیا اسلام کی بدقسمتی ہے کہ منافقین کے ہاتھ میں اقتدار ہے، تو منافقین ساری قوت لگائیں گے اس بات کے اوپر کہ اسلام نہ آئے، اور یہ مخلصین کا ایک امتحان ہے کہ انہوں نے اپنی ساری قوت کو جمع کر کے ایزرٹ کرنا ہے اس بات کے اوپر کہ اسلام آئے۔ اور یہ کہنا کہ اسلام نہیں آ سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا، یہ قابل قبول بات نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں امکانات کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو امکانات کے حوالے سے ایک امکان فطرت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ابھی فطرت کے حوالے سے کئی باتیں ہوئی۔ ایک فطری اصول ہے جسے اکھاڑے کا ہر آدمی جانتا ہے، جب دو پہلوان لڑتے ہیں، خواہ ایک کمزور ہو ایک طاقتور ہو، تو دونوں کی جو کامیابی ہے اس کا امکان 50-50% ہوتا ہے، 50% دونوں کا امکان ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بڑے طاقتور پہلوان کو ایک خاص زاویے کے اوپر کمزور سا پہلوان جو ہے نا وہ اس طریقے سے پکڑ لیتا ہے کہ پچھاڑ دیتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ تو جب بھی دو قوتیں آپس میں لڑتی ہیں، کشمکش ہوتی ہے، تو فطرت یہ کہتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک جیتے گا۔ تو یہ آپ نے یہ کیسے باور کر لیا کہ جس اسلام کے ساتھ اللہ بھی ہے، ساری کائنات بھی ہے، وہ اسلام ہار جائے گا اور آپ کے منافقین جو ہے وہ ہمیشہ جیتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے جو سیٹ اپ بنا دیا اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کفار کی طاقت ہے۔ تو کفار کی طاقت اتنی بڑی تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ساری کائنات سے اور اللہ رب العزت سے جیت جائے، تو لہٰذا 50% چانس تو یہ ہے ہر وقت یہ قائم ہے اسلام کے آنے کا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کا ایک اصول ہے، اس کو بھی آپ سمجھنا چاہیے۔ تاریخ کا ایک اصول یہ ہے کہ جب کشمکش جاری رہتی ہے نا تو کشمکش نقصان اس ہستی کا کرتی ہے جو اقتدار میں ہوتی ہے۔ جو لوگ اقتدار میں نہیں ہوتے وہ تو پہلے ہی معتوب ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسلام کا نام لینے والوں کی بات کریں تو وہ تو قتل کیے جا رہے ہیں، ان کو تو غائب کیا جا رہا ہے، ان کو تو قید کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر جو ہے نا گولیاں چلا دی جاتی ہیں، وہ تو پہلے ہی نقصان میں ہے۔ لیکن جب کشمکش وہ لوگ جاری رکھیں گے استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، تو وہ جو دشمن ہے جس نے کہ سنگھاسن اپنا
جو ہے نا سنبھالنے کی ساری کوشش کر رہے ہیں، اپنا تخت جو ہے نا وہ اس کو ڈولنے سے بچا رہے ہیں، وہی ڈولیں گے، انہی کا نقصان ہوگا۔ کشمکش جاری رہنے سے بنو امیہ کا تختہ الٹ گیا، کشمکش کے جاری رہنے سے جو ہے وہ مسلم عوام جیت گئے اور انگریز خارج ہو گیا ہندوستان سے۔ کشمکش جب تک جاری رہتی ہے نا، اس وقت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ تو ہم تو میدان کے اندر موجود ہیں، ہم نفاذ شریعت کے لیے بھی، تقرر خلیفہ کے لیے بھی میدان کے اندر موجود ہیں۔ ہم سے پہلے والے بزرگ بھی موجود تھے، ان سے پہلے والے بزرگ بھی موجود تھے۔ آپ ہمیں مار دیں گے، ہمارے پیچھے آنے والوں کو مار دیں گے، تو ان کے پیچھے بھی اللہ رب العزت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ پیدا ہوں گے کہ جب معراج پر آپ کو اللہ نے مختلف مشاہدات کروائے نا، تو ان میں سے ایک مشاہدہ عجیب دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی ایک پٹی جو ہے نا جس کو یعنی فصل کی، وہ کاٹنے کے لیے بیٹھا درانتی سے، اور اس نے فصل کاٹنا شروع کی، اور فصل کو ڈھیر کرتا چلا جا رہا ہے، اور پٹی آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور کٹتی چلی جا رہی ہے۔ جب اس نے پوری پٹی کاٹ لی تو پیچھے مڑ کر کھڑے ہو کر سمجھا کہ میں نے کام مکمل کر لیا، تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو فصل پھر اس کے سر سے اوپر تھی۔ وہ پھر بیٹھ گیا نیچے، پھر اس نے جو ہے نا وہ فصل کاٹنا شروع کر دی، اور وہ ڈھیر لگاتا چلا جا رہا ہے، اور اینڈ پر جب وہ پٹی کے پہنچا تو پھر دیکھا تو پھر پٹی جو ہے نا وہ پوری کی پوری فصل اس سے سر سے اونچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا جہاد ہے، یہاں جتنے کٹیں گے اتنے اور ان سے 2 گنے جو ہے نا وہ اللہ رب العزت اس کے اندر ڈال دے گا، کھڑے کر دے گا۔ یہ امت جو ہے یہ ہارنے والی ہے ہی نہیں۔ جس منافق کے دماغ میں بھی یہ بات ہے کہ وہ کفار کے ساتھ مل کر اور امت مسلمہ کو ناکام کر دے گا اور اسلامی نظام کے قیام کو روک دے گا، اس منافق کو آج ہی جو ہے نا وہ توبہ کر کے اہل ایمان کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب آئے گا، اسلام پر کوئی دوسری شے کبھی بھی غالب نہیں آ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ضبا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے اللہ رب العزت نے زمین کو میرے سامنے ایسے گول گھما دیا، جیسے بستر رول کیا جاتا ہے نا، اس طریقے سے ساری زمین اللہ نے میرے سامنے رول کر دی۔ میں فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور بے شک کہ میری امت کی جو بادشاہت ہے یہ ان سب جگہوں تک پہنچے گی کہ جہاں تک جو ہے وہ مجھے اللہ نے دکھایا، یعنی زمین کے سارے کونے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بات طے ہے کہ اسلام غالب آئے گا، یوں بات طے ہے کہ فطرت اسلام جو ہے نا وہ کائنات کی فطرت ہے، یوں بھی طے ہے کہ ہم کشمکش کے میدان میں کھڑے ہیں، ہم نے ان لوگوں کو بھی شکست دے دی جو ہمارے اوپر فزیکلی مسلط تھے، اور اب ہمارے ممالک آزاد ہیں، اور ان کو بھی شکست دے دیں گے انشاءاللہ کہ جو لوگ جو ہے نا وہ کفار کے نمائندے بن کر اور ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ اسلام کا راستہ روک رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ پریویل کرنے کا چانس کس کے پاس ہے زیادہ؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا وہ جب ملک میں سینسز ہوئے تھے، بلڈاٹ نے کرائے تھے غالباً، تو پہلے جو سینسز ہوئے اس کے اندر انہیں پتہ چلا کہ 87% پاکستانی ملک میں شریعت کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں قرآن اور سنت کی بالادستی ہو۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کرائے تو پتہ چلا ملک میں 93% لوگ جو ہیں وہ اسلامی نظام کا قیام دیکھنا چاہتے ہیں۔ امکان کس کا زیادہ روشن ہے؟ عوام کے اندر جس چیز کی قبولیت ہے، خواہش ہے، وہ اسلام ہے۔ آپ اسلام کے خلاف ان کے اوپر مسلط کیے ہوئے کتنے دن تک آپ چلیں گے؟ بات یہ ہے کہ عوام میں ایک، میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ پرچی بھی آ گئی، عوام کے اندر ایک وش ہے، ایک خواہش ہے کہ ملک میں اسلام ہو۔ 93% عوام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ملک میں اسلام ہو، لیکن ان کے اندر یہ ابھی ول کریٹ نہیں ہوئی کہ اسلام ہی ہوگا، اسلام کے سوا ہم کچھ دیکھنا نہیں چاہتے۔ وش ٹو ول یہ ایک سفر ہے، یہ جس قیادت نے بھی اس عوام کو طے کرا دیا نا، اس قیادت کے ماتحت ایک ہی قدم کے اوپر اسلام کا غلبہ ہے۔ اسلام کا غلبہ اب نیکسٹ اسٹیپ میں اسلام کا غلبہ ہی ہے، یاد رکھیں۔
ہم نے سارے اسٹیپس طے کر لیے ہیں، ہمارے مخالف تمام شکستیں کھا چکے ہیں، ان کے سارے نظام فیل ہو چکے ہیں، ان کی بربادی کے عوام قائل ہیں، عوام ملک میں شریعت چاہتے ہیں، لیکن ابھی عوام اس کے لیے مرنے مارنے پر نہیں تلے۔ جس وقت جو ہے وہ عوام کھڑے ہو جائیں گے اللہ کا نام لے کر کہ بھئی ملک میں پہلے شریعت ہوگی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا خوشحالی آتی ہے اور کیا نہیں آتی، اسلام پہلے آ جائے، تو جس دن یہ واقعہ پیش آئے گا، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے اندر عزم پیدا کرنا چاہیے، اس کے بعد اگلے قدم کے اوپر جو ہے نا وہ یہ نظام وہ سیدھا یہ گر جائے گا، اور ہم جو ہے نا وہ اسلام کو یہاں نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو امکان ہی امکان ہے، یعنی چانسز روشن ہی روشن ہے، اس میں کسی جگہ پر بھی جا کر آپ یہ سمجھ لیں کہ دشمن کو کامیابی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ 4 مرتبہ کریک ڈاؤن کر چکی ہے برطانیہ کی قائم کردہ اسٹیبلشمنٹ مصر میں جو ہے نا وہ الاخوان المسلمون کے اوپر 4 مرتبہ کے بعد آج 5ویں مرتبہ پھر لرز رہی ہے۔ تو بھائی اس کشمکش کا نتیجہ ایک دن یہ نکلے گا نا کہ وہ برباد ہو جائیں گے اور اسلام کے ماننے والے غالب آ جائیں گے۔ ہمارے ملک میں ہمیں بہت دھوکے دیے گئے ہیں، کئی دفعہ دیے گئے ہیں۔ نظام مصطفیٰ کی تحریک کے بعد ضیاء الحق صاحب آ گئے، انہوں نے کہا میں ملک میں اسلام لا رہا ہوں، 11 سال تک لاتے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے ان کا جھنڈا اٹھا لیا، کبھی جو ہے نا وہ ہمارے یہاں ملک میں کوئی اور آ جاتا ہے، کوئی اور نام لے لیتا ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، یہ کیا نام ہے اس کا، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ، یہ سب جو ہے نا ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایم کیو ایم ہو وہ بھی جو ہے نا وہ اسی تھیلی کے اندر ہے، اور اے این پی ہو وہ بھی اسی تھیلی کے اندر ہے، پی ٹی آئی ہے اسی تھیلی کی ہے، اور مسلم لیگ ہے یا پیپلز پارٹی، اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں نا یہ، اور اسٹیبلشمنٹ خود جو ہے وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے، لیکن یہ سب لوگ جو ہیں یہ اللہ کے آگے پرے کاہ کی برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان سب کو خدا نے جو ہے نا وہ ذلیل اور خوار کر کے، اور اللہ نے ان کا تماشا دکھانا ہے مسلمانوں کو، اور جو کچھ رہ جائے گا نا وہ صرف اسلام رہ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے وہ خشک ہو کر اڑ جائے گا، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسانوں کو نفع دینے والی شے ہے وہ زمین کے اوپر قائم اور دائم رہے گی۔ میں ذرا سوالات سے پہلے 2 منٹ کا وقفہ چاہتا ہوں آپ سے رخصت۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔